جہاں نبی پاک کا فرمان آ گیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ خوشی کے موقع پہ اپنوں کو نہیں بھولنا، اپنا دل پورا لگا لو درود پاک کے ساتھ۔ اور ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہتا ہوں، میلاد پہ بھی نا پیروں کے، درویشوں کے، یہ سارے تو کہتے ہیں میلاد میں، سارے کہتے ہیں جی میلاد شریف کا لنگر ہے جی شفا والا، کہتے ہیں نا سارے، تو پھر کوئی عرض نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ساری قوم کھائے گی نعت خاں بھی وہی کھائے گا انشاءاللہ۔ شفا والا جو ہوا، پیر صاحب، خطیب صاحب، درویش صاحب سارے کھائیں گے وہی شفا والا لنگر۔ وہ میلاد والے دن بھی غریبوں کو تم لنگر صحیح کر کے نہیں دیتے، وہ بھی وی آئی پیز کا لنگر ہی رہ جاتا ہے۔ خدا را اچھا کر کے تم کھانا بناؤ، اور جب وہ لنگر پکاؤ تو کوشش کرو کہ غریبوں کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ وہ ماڑا جدے بچے بوٹیاں نہیں کھاندے، وہ پوچھے گا نا اپنے والد نو کہ ابا جی اج بڑیاں رج رج بوٹیاں لبدیاں پئیاں نے، تو کمال ہو گئی ہے، یہ بریانی کمال ہے کیا؟ تو ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑے غریب آدمیوں کو، پتر اج تینوں کوئی نہیں ڈکن لگا، تو رج کے کھاج میرے نبی پاک دا میلاد۔ لیکن یہ بھی تم نے وی آئی پیز الگ کر دیے، امیر الگ کر دیے، اس کا لنگر یہ ہے، اے ساڈا مہمان خصوصی۔ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتے جس کو 25 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتے جسے 30 سال ہو گئے ہیں مسجد میں جھاڑو دیتا ہے؟ وہ نہیں مہمان خصوصی بن سکتا؟ صرف اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی نہیں؟ کرو مت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین پارائنا نہیں۔ حضور کے غلاموں سے پیار کرو، اور میلاد مبارکہ میں حسن پیدا کرو، اور تازگی پیدا کرو، اور کسی غریب کی بیٹی کے بیاہ کی کوشش کرو، تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس بات سے فائدہ اٹھائے کہ حضور کا میلاد شریف آیا۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے محسوس ہو کہ کوئی میلاد نہیں منایا جا رہا، اپنا آپ دکھایا جا رہا ہے، کوئی کام نہ کرنا اس میں تو درویشی۔ مجھے ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ میرے کسی دوست نے میلاد ریلی پہ لکھ دیا زیر قیادت، میں نے کہا حضور کے نام کا جلوس اور میں قیادت کروں گا؟ چلے نظم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بندہ آگے چلے گا یہ پیچھے چلے گا، ورنہ یہ حضور کا میلاد ہے، جو سب سے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی محبوب کی نظر میں اتنا ہی زیادہ معتبر ہے جتنا کہ سب سے کوئی آگے چلنے والا۔ اس لیے اپنے لہجوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، عشاء پڑھے بغیر نہ سونا، اور آج تگڑا الارم لگانا ہے، انشاءاللہ فجر با جماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور صبح کی فجر سے ارادہ کرنا ہے کہ فجر کے بعد پہلے تلاوت ہوگی، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی ہے، خوشی کے موقع پہ اپنوں کو نہیں بھولنا۔ اور بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض بچے بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں اگر موبائل ہاتھ میں رہے تو، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی سب کو۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتا ان کو۔ دوستو، عید یہ جو کسی جس کو نہ بھی نہ منانا ہو، جب بندہ بیٹا بیانے لگتا ہے تو خوشی بڑی ہوتی ہے نا، وہ بندہ کہتا ہے چل یار جانا تے میں نہیں سی، پر منڈے دی شادی ہے۔ عید کے موقع پہ بندہ دشمنوں کو بھی، جن سے مخالفت ہو ان کو بھی فون کرتا ہے۔ جس رشتہ دار سے ناجائز ناراض ہو نا بغیر وجہ شرعی کے، میلاد سے پہلے اسے مناؤ، اسے فون کرو، تو اسے کیوں نہیں ہاں نہ کیتی جی، نہیں پروگرام ہلکا ہلکا ایسے کرتے ہو، انشاءاللہ تو کہو، تسی آکھو حضرت صاحب ایڈا اوکھا کام ہی دس چڑیا جی، سوکھا دسو، اسے کرو فون، اور اسے فون کر کے جب تم کہو گے نا السلام علیکم تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائیا خیر ہے تو مینوں ہی فون کر لیا، تو اسے کہو نا، پھر اسے کہو نا میں نہیں سی کرنا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، اے کھیڈاں ہن بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، پر حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، میں تینوں کدوں فون کرنا، میری بھی کوئی آکڑ ہے معاذ اللہ، پر ہن کرنا ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ ہم نے اپنوں کو قریب کرنا ہے، پیار کرنا۔ میلاد کی بولی محبت کی بولی ہے، اور یہ خوب بولنی ہے، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں،
اس لیے اس ذوق سے اس سال میلاد منانا ہے. آپ بہت بڑی تعداد میں آئے جو سب سے پیچھے ہیں اور سب سے اینڈ میں اور سب سے تکلیف میں ہیں. میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، میں تو نہیں دیکھ رہا، تو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے کریم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص ہی رحمت فرما. چند ایک باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے بہت سارے رشتے بیان فرمائے ہیں. ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو. صلہ رحمی کی تاکید بھی بہت ساری جگہ پہ کتاب و سنت میں موجود ہے. ہمارے بہت سارے رشتوں میں جو نزاکت پائی جاتی ہے، ماں باپ نے کس طرح بچپن میں ہمیں پالا، اس کا خیال کر کے بھی ہماری توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ہمیشہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو کھلا رکھیں، اف تک نہ کہیں. ساری چیزیں ہمیں سمجھائی گئیں اور سارے رشتوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. انسانیت کو اللہ نے جو کرامت عطا فرمائی ہے اس کا بھی بیان فرمایا. لیکن ان سب رشتوں میں دنیا کے اندر ہمارا جو سب سے زیادہ نازک، گہرا اور وارفتگی کا رشتہ ہے وہ رسول پاک کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس رشتے کی نزاکت کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارے رشتے کی جو قربت ہے، جو نزاکت ہے، پھر غور کریں میری بات پر. قرآن مجید فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. کوئی آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے، تو یہ نہیں بتا سکے جان جسم سے کتنا قریب ہوتی ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس نزاکت کو آپ سمجھیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بڑی زیادہ گہرائی رکھتی ہیں زندگی میں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے بہت بڑا معنی رکھتی ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ وہ انسان جذباتی ہوتا ہے. ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا نازک رشتہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری زندگی جو مسئلہ امت کو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ گہرا اور مضبوط رشتہ رسول پاک کی ذات کے ساتھ. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس میں آپ اور میں یہ سمجھیں کہ شاید ایک روٹین کی جذباتی باتیں چلتی ہیں تو مولانا بھی آئے تو اس میں بات کر کے گزر گئے. ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں اور جذباتیت اختیار کر گئی ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا دولت کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی بعض جگہوں پہ جذباتی حد تک ہو گئی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی بات تشویشناک ہے. اگر ہر چیز کو پیسوں میں تولو گے نا تو اپنا وجود بھی ایک مشین لگنے لگ جائے گا. اپنی طبیعت میں محسوس کرو گے کہ اس کے اندر روحانیت، اس کے اندر درد دل، اس کے اندر کیفیت نہیں رہی. میں دیکھتا ہوں قرآن مجید نے میاں بیوی کے رشتے کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، لیکن ہر باپ رشتہ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں اپنی بچی جس سے بیانے لگا ہوں وہ لڑکا مال کتنا کماتا ہے. لڑکی والے بھی مال دیکھتے ہیں اور لڑکے والے بھی یہ غور کرتے ہیں کہ لڑکی کس قدر زیادہ جہیز لے کے آئے گی، بچے کو موٹر سائیکل ملے گی کہ گاڑی کی چابی ملے گی. جب وہ رشتہ جس نے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے، جس کی بنیاد پر اولاد آئے گی، جس کی بنیاد پر ساری باتیں، آپ کے گھر میں سارا کچھ موجود ہو لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو گھر جانے کو تو دل ہی نہیں کرتا.
इतना अहम और गहरा रिश्ता भी जब पैसों पे तोल लिया जाता है तो वहां करार कैसे नसीब होगा, इत्मीनान कल्बी कैसे आए। दिलों के अंदर एक शोर है दौलत के लिए। ये हमारे मजहबी स्टेज है, मिलाद शरीफ आ रहा है तो इश्क रसूल का पता सिर्फ नोटों की बरसात से तो नहीं ना चलता कि नोट कितने बरस रहे हैं। रेटों के ऊपर नीचे होने से तो इश्क रसूल का पता नहीं ना चलता। और क्या यही स्टेटस तो नहीं रह गया कि जो महंगा खतीब हो, महंगा नात का हो, वही ज्यादा इश्क रसूल बांटता है। तो इस मिजाज ने हमारे दिलों को जकड़ लिया है, ना चाहते हुए भी तवज्जो है लोगों। एक मसला शोहरत का है, ये जैसे मैंने अभी दुआ भी मांगी थी ना मोबाइल पर तवज्जो कम दे, तो इसके बावजूद भी एक मसला शोहरत का है, फोटो का है। अच्छा, पहले ये मसला था जवानों के साथ, अब ये प्रॉब्लम बड़ों को भी साथ दरपेश है। अब तो अल्लाह खैर करे, बाज बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से गुजारिश करें जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दिया करें, हमसे भी कोई बात कर ले। शोहरत एक बहुत बड़ा नुक्स होता है। जब आपका मकसूद सिर्फ शोहरत हो जाता है ना, मैं चाहा जाऊं, मुझे पहचाना जाए, ये भी पूरी तरह बंदा मोमिन के दिल पे कब्जा कर लेती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है दो चीजें जवान होती, एक चाहा जाने की ख्वाहिश, एक दौलत की ख्वाहिश। और एक मकाम पर मजीद वजाहत कर दी, फरमाया भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता। भेड़िया तो वैसे ही खतरनाक होता है, ऊपर से भूखा हो। भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातन में तबाही करती। ये चीजें हमें जकड़ रही हैं तेजी से। शोहरत, इख्तदार, चाहा जाना, गली का नाम मेरे नाम पे हो जाए, मोहल्ले का नाम मेरे नाम पे हो जाए, बरादरी का बड़ा मुझे मान लिया जाए, फलानी शय मेरी, मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं। भाई इन चीजों की तो जगह ही नहीं थी तेरे दिल में, ये किधर से आ गई तेरे दिल में? तो तेरे लिए तो नुस्खा ये तजवीज किया गया था कि तेरी जान से भी ज्यादा करीब रसूल पाक है। तुझे तो सुबह से शाम तक देखना था कि तूने महबूब की नात कितनी पढ़ी है, तूने तो देखना था दिल में तड़प कितनी है रसूल पाक के लिए, हुजूर की सुन्नत का, शरीयत का पास कितना है। सुबह से शाम तक तूने तो यह सोचना था कि मैं खिदमत दीन मतीन में अपना किरदार कितना अदा कर सकता। तुझे जिंदा रखना है, तेरी रूह को अगर बचना है तो वह नबी पाक की मोहब्बत से बचेगी। मरकजी नुक्ता फाजले बरेलवी ने समझाया है, ईमान का मरकजी नुक्ता। सब लोग कहते हैं दुनिया में सुबह शाम दुआएं मांगी जाती हैं, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, अल्लाह ईमान पे खात्मा करना। तो आला हजरत फरमाते मुझे तो खात्मा बिल खैर का पता भी चल गया कैसे होता है। हुजूर किस तरह होता है? फरमाते इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उस पर एक नतीजा मुरतब हुआ है, वो भी अगले मिसरे में बयान करते हैं। फरमाते हैं कि इन्हें जाना और इन्हें माना, फिर न रखा गैर से काम। तो नतीजा क्या निकला? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर शुक्र है अल्लाह का मेरा ईमान सलामत रहा। हम अगर अपने दिल को इस मोहब्बत में ले आएंगे ना मेरे भाई, तो फिर न रखा गैर से काम। मैं आपको यकीन से बताता हूं, ये बस कर दें जी ड्रोन श्रोन, हमारा क्या लेना देना इन चक्रों से। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम तो आपसे बात करने आए हैं और आप बात सुनने आए हैं। अल्लाह खैर फरमाए। किसी दरवेश का आईना टूट गया था, तो कहा जनाब आईना टूट गया। फरमाने लगे चलो शुक्र है अपना आप देखने से जान तो छूटी। वरना अपना आप ही देखते रहते थे। घर से आईना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ अपना आप ही देखते रहना और हर वक्त देखते रहना। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये भी कोई इतना ठीक मसला नहीं। आप गौर फरमाए, क्या अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में मेरे अजीज। एक तो अगर मैं बड़ी समझदारी से और बड़े गौर से और बड़ी तवज्जो से आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर हुजूर से प्यार करोगे ना
تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے یہ خود بخود نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں بعض اوقات جلد بازی کرتی ہیں، ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، قرار تلاش کرتے ہیں۔ اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک، اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے لطیفے سننے کا۔ اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑھی والا لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی۔ خدا کے بندے، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، دیندار لوگوں کا کرنے کا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی فنی ہوتا ہے، 6 معنی دار ہے، کہ ہمارا مزاج تھا ہر چیز شغل میلہ، ہر چیز ہنسنا الجھنا۔ میرے عزیز، ہم چونکہ سکون چاہتے تھے، کچھ نے ادھر ادھر کی مووی دیکھ لی، کچھ نے ہنس لیا، کچھ سیر کو چلے گئے، کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا۔ یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان میں تو آپ الجھتے جائیں گے، مزید تو سکون کہاں ہے، قرار کہاں ہے؟ اب کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، حالات جس طرح کے بھی تھے نا، ان کو جو سکون ملتا تھا وہ رخ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ ان کی طبیعت پوری لگ گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کرتی۔ ان کا خیال تھا کہ بہار اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت مفسر قرآن ہے، کنز الایمان بذات خود ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہی تفسیری ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث ہیں، وہ جب احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی، راویان حدیث پر بھی، اصول پر بھی، اور حافظہ بھی مضبوط ہے حفظ حدیث کے لحاظ سے۔ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے نا، اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھلکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ تو کیوں غنچے کھلا دیے؟ کہتے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، وہ جس راہ بھی چل دیے ہیں کوچے، حضور پر تھوڑا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ قرار، سکون، سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے، اگر محبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے۔ آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں جی، اب آپ کھڑے ہیں جناب، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، اللہ انہوں سمجھنا چاہیے کہ باقی سارے کل بھی ہیں موبائل۔ خدا کے بندے، آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وابستگی ہو جائے گی نا، تو حضور کی ذات والا کا پیار، اور پیار ناروں والا نہیں ہونا چاہیے، خالی جلسے محفل میں اور مائک ہاتھ میں آیا تو عشق کا دعویٰ تگڑا، خالی اس طرح نہیں، تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ میں۔ ایک محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک نعت خواں بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری سفارش کر دیو، میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہے۔ میں کہ پتر تو گھر جا کے پڑھ لے، اتھے بھی حاضری لگ جائے گی، کہ 4000 بندہ چاہیے حاضری لوان لی۔ حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے حاضری لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا ساج سمر کے مجلس ہی فقط ہو تو حاضری لگتی ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حاضری ہے، پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ بس اتنا تو ہو، کوئی فریاد کرے دل سے، تو بات تو دل سے کر۔
آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیب رومی کو تکلیف نہیں ہوئی. کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی. احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی. ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی ہے. انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا. اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی. اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے. کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب. عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو. اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی. اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا. میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہندا ہے میں نہیں کھانا. وہ دی اماں کہندی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کی تھی، بڑی گرمی چ پکایا، اج تے ہی کھانا پینا ہے. کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں. اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جو، مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے. وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھاندا تسی کھاؤ. وہ پھر 5 منٹ لنگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہا سی. تو میں کہا میں تو پتہ ہے نا دا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے. وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی؟ وہ نہیں جیت سکتی نا. شفقت ایسی ہے. عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہوتی، اس کو عیب نہ جانا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کی ہے چیز. تو خاتون جا رہی ہے میدان احد کی جانب، وہاں سے صحابہ آ رہے ہیں. تو خاتون پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے؟ تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے، اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہوگی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا. وہ خاتون نے یہ خبر سنی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، آگے گزر گئی. اگلے صحابی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے، اور بے چین ہے، دوڑی جا رہی. یہ میری بات کو سمجھیں آپ. کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم لگتے ہی نہیں. آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارنے میں. آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے. تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی. ایک اور شخص سے سوال، یہ ذرا سوچتے جانا، یہ خبریں اگر اچانک ملیں، بھائی چلا گیا ہے، باپ چلا گیا ہے، اس کو سوچنا، اپنے اوپر طاری کرنا، خدا نہ کرے ایسا. پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں. وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک شخص اور ملا، پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نا حضور کا کیا حال ہے. تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے. بیٹیوں کا تو میکا ہی باپ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے. والد چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی، کلمات ادا کی، اور پھر پوچھتی ہے صحابی سے والد چلے گئے، بھائی چلے گئے، شوہر چلے گئے، مجھے بتاؤ گے میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ تو صحابی کہنے لگے الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں، رسول پاک بالکل ٹھیک ہے، حضور خیر سے ہیں، کرم میں ہیں، رب کے فضل میں.
महबूब ठीक है, मैं चेहरा नूर को देख कर के आया हूं, तो उस खातून का जुमला कितना अनोखा है और सारे गम दूर करने के लिए रंग कितना अजीब है। वो खातून कहने लगी, मेरे ऊपर अचानक खबरें आई हैं, गमों के पहाड़ टूटे हैं, लेकिन अगर हुजूर मौजूद है तो फिर कोई गम है ही नहीं, फिर कोई दुख है ही नहीं। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। ये इतना पक्का चढ़ गया है कि अब कोई और तकलीफ रही नहीं। मेरे अजीज याद रखना, ये सारे गम दूर हो जाएंगे, ये सारे गम। क्या कहते हैं आला हजरत, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये देखो, ये पीछे अहादीस का जखीरा है और फिर इमाम का तरीका समझाने का। कहने लगे, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो जब इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने भी एक बंदे से कहा था, ओ ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। इसलिए कि जब वो याद आ गए हैं सब गम भुला। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ताज़ा। और एक और बात, और वो हावी ये होता है कि हम ना किसी की पैरवी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो शऊरी तौर पे कर रहे होते हैं, कुछ लाशऊरी तौर पर भी कर रहे होते हैं। हम किसी न किसी शख्स के नक्शे कदम चल रहे होते हैं, बल्कि हमारी ज़ुबानों पर ढेर सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमारे ज़ाती नहीं होते, वो हमारे कानों में कभी टकराए और ठहर गए, फिर वो हमारी ज़ुबान पर जारी हो गए। हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर किसी के, ये जो लोग बिल्कुल बागियाना गुफ्तगू करते हैं ना अपने माहौल से, सख्त बगावत की, इन लोगों ने भी किसी ऐसे शख्स की सोबत उठाई होती है जिसका मिजाज ये नहीं होता। ये जो लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में शिकवे पैदा कर लेते हैं, और शिकवा जो होता है ये बंदे को बेचैन रखता है, शुक्र जो होता है ये बंदे को सुकून में रखता है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। इंसान जब मकाम शुक्र पे आता है तो इत्मीनान कल्बी उसे हासिल होती है, अल्लाह की नेमतों को याद करता है, उसकी जिंदगी और तरह की हो जाती। हम किसी न किसी शख्स की पैरवी करते हैं, किसी न किसी के पीछे चलते हैं। दुनियावी तौर पर अगर हम किसी बंदे की पैरवी करेंगे, आम लोगों को अपना आइडियल बनाएंगे, तो जाहिर है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा, फरिश्तों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है। तो बाज़ौक़ात बहुत लोग तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, मायूस होकर लौटते हैं। सहाबाए किराम ने ना नबी पाक की कुर्बत के रिश्ते को इस तरह निभाया कि उन्होंने हर हाल में पैरवी की तो मदीने वाले रसूल की, और इस अंदाज में पैरवी की कि ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी हिकमतें भी नहीं पूछी, बस हुजूर ने कह दिया तो उन्होंने कर दिया। और वो पैरवी भी की तो वालेहाना अंदाज में पैरवी की, शौक ज़ौक से पैरवी की। हमारे यहाँ ना लोग अमल करने के मामले में, दीन पर अमल करने के मामले में रुखसतें तलाश करते हैं, गुंजाइशें ढूंढते हैं, हीलो हुज्जत से काम लेते हैं, बहाने करते हैं, तारीखें देते हैं, बस मैं उम्रा कर रहा हूं उसके बाद मैं नेक ही हूं, ये बात 2 बच्चे रह गए शादी कर लूं फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं मस्जिद में ही हूं। तो दीन तो आपको ये कहते ही नहीं आप सारा दिन मस्जिद में बैठे, दीन तो कहता है 5 वक्ता जमात के टाइम जरूर आ जाया करो। हम बहाने करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मिलाद मनाने का सबसे बेहतरीन वक्त पता क्या होता है? जब आपके बच्ची और बच्चे की शादी होती है, घर में खुशी का टाइम होता है ना, उस वक्त रब रसूलों के जो दुश्मन है उनकी सकाफत घर में आ गई, तो फिर आपने समझा नहीं दीन के मिजाज को। मैं तो दीनदार मानता ही उस बंदे को हूं कि जब उसके घर में शादी हो तो फिर पता चलता है कितना दीनदार है। मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, कुल जनाजे 10वें चेलम पे सारे दीनदार होते हैं, ये तो पता ही तब चलेगा भाई जब तेरे बच्चे की शादी होगी। अब तू शरीयत के तकाजे कितने पूरे करता है, तेरी खुशियों में अल्लाह रसूल का जिक्र कितना, अब तेरी तवानाई का पता चलेगा कि तूने बरादरी से, कबीले से,
رسموں سے بغاوت کر کے نبی پاک کی پیروی کی ہے، یا تو حضور کی شریعت ایک طرف تھی اور رسم و رواج ایک طرف تھے اور تو رسم و رواج کا قائل ہو گیا؟ صحابہ کی زندگی کا معیار ہی یہ تھا کہ قبیلے کچھ کہتے تھے، علاقے کچھ کہتے تھے، ماں باپ کچھ کہتے تھے، باقی سارے کچھ کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے رنگ ڈنگ نہیں دیکھنے، ہم نے تو مدینے والے کی محبت کے رنگ دیکھنے ہیں۔ بغاوت کی ان لوگوں نے، بغاوت۔ لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کر رہے ہیں، نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں؟ ملک جمہوری ہے، نیکیاں نہیں جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ نیکی نیکی ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا نا حضور کی غلامی کرنی ہے، پھر انہوں نے باقی شہر کا انتظار نہیں کیا کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا بس ختم ہو گئی بات، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم دروازہ رسول کی غلامی کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز، والہانہ انداز میں حضور کی غلامی، جہاں نبی پاک کا فرمان آ گیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جہاں حضور کے دین کی بات آ گئی فقط دین اسلام پر عمل ہوگا۔ جب تک یہ مزاج نہیں بنتا، ہم یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لمبی نہیں، فیملی میں برادری میں شادی تھی قبیلے میں ہمارے عزیزوں میں، تو میرے دادا جان سے مشورہ لیا انہوں نے کہ میرج ہال میں شادی کرنی ہے، تو دادا جان ناراض ہو گئے، کہنے لگے کڑیاں کرو ٹوری دیا نے، میرج ہال نہیں جانا۔ یہ بھی 15-18-20 سال پرانی بات، لیکن اس کے بعد میرج ہال کا رواج آیا تو دیہاتوں میں بھی بن گئے میرج ہال، کوئی حرج والی بات بھی نہیں، کوئی ایسی سخت بات نہیں، لیکن ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر آنے والا رواج ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے کہا قرآن جی سیکھ لیں، کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے۔ میں کہ موبائل تے سارا دن چلانا ہے تو اے نہیں تو آکھیا عمر بڑی ہو گئی سیکھیا نہیں جاندہ، واٹس ایپ تے تینوں کرنا آ گیا ہے، اس کے لیے تو نے کوئی مطلب بہانہ نہیں کیا کہ اس عمر میں سیکھوں۔ یہ دفتروں میں کل آیا، ابھی دفاتر کے اندر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کمپیوٹر آیا، ورنہ رجسٹر ہوتے تھے اسی پر ہی کام ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ کمپیوٹر آیا تو کیا جن ملازمین کو 25 سال ہو گئے تھے ڈیوٹی کرتے انہوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا، چھٹی کیے لوگوں نے کورسز کیے، سیکھا ہے۔ عمر کا کیا معنی، بہانے کرتے ہو؟ حضور کی محبت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ اس عمر میں بچے آئے تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں، بوڑھے آئے ہیں تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کی بات ماننی ہے تو والہانہ انداز میں ماننی ہے اور مزہ لے کے ماننی ہے، اور کہنا ہے میرے لیے کوئی حرف آخر ہے تو ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، تو نبی کریم نے نا جمعہ پڑھاتے پڑھاتے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک بندے سے کہا تھا، نام نہیں لیا، اور حضور کا طریقہ تھا کبھی بھی سمجھاتے نا تو بائی نیم بات نہیں کرتے، مطلق لوگوں کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ اس ایک بندے سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، ایک ذرا اس کونے میں تھے، مسجد کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک بنو غنم میں قبیلے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا نہیں کہ آپ کو تو نہیں کہا، کس کو کہا جا رہا، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، تو جہاں کوئی تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد محبوب نے پوچھا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ، حضور آواز آئی تھی بیٹھ گیا، بیٹھ گیا، بیٹھ گیا۔ جس کے کانوں میں آواز آئی وہ بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ میں نے تو ان سے کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ میں کہا بیٹھ جاؤ، لہذا بیٹھ گئے۔ بہانے بازی کرتے ہیں۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو، وہ کہنے لگا آپ دعا کریں۔ میں نے کہا روٹی بھی میری دعا سے ہی کھانا شام کو، دعا اس کے لیے آپ دعا کرا رہے ہیں؟ بھئی تو حضور سے پیار کرتا ہے اور یہ میرے نبی پاک کی میرا دل کرتا ہے، آپ اتنے سارے آئے ہیں۔ کہا یکم ربیع الاول کے بعد جوان داڑھی نہ مڑائیں،
اور کوئی پوچھے کہ داڑھی رکھ لی ہے، کوئی یہ میلاد پہ رکھی ہے، یہ میں نے میلاد منایا ہے اپنے نبی پاک کا۔ میرا دل کرتا ہے خاتون پردہ شروع کر لے اور یکم ربیع الاول سے برقع اوڑھ لے، بلا ضرورت بلا مجبوری گھر سے نکلنا چھوڑ دے۔ اور جب کوئی اس سے کہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پردہ شروع کیا، تو کہے وہ حضور کا میلاد آیا نا۔ اللہ کرے اس سال لوگ کہیں کہ میں نے میلاد پہ کہا تھا، آج کے بعد سچ بولنا ہے، اس لیے کہ سچے نبی کا میلاد آیا ہے۔ اللہ کرے ذہن بن جائے آج کے بعد دیانتدار رہنا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا سب سے پہلے لوگوں کو تعارف ہی یہ ہوا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ سوچ بن جائے، ہم بہانے چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں سوسائٹی کر رہی ہے تو ہم سوسائٹی کے غلام نہیں، ہم رسول پاک کے غلام ہیں۔ اگر آپ کہیں معاشرہ کر رہا ہے تو ہمیں معاشرے سے کیا لینا دینا، ہمارا تو سارا تعلق ذات رسول کے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو پوری طرح سمیٹے اور دروازہ رسول پہ لے آئے۔ پتہ ہے آپ کو، حضور نے فرمایا جب امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تجھے مزہ نہیں آتا سجدے میں، تو سجدہ کرتا ہے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو موبائل سائلنٹ نہیں کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، کیونکہ سائلنٹ بھی توجہ اپنی طرف کراتا ہے، اور ہم نے توجہ ادھر ادھر کرنی نہیں، رب کی بارگاہ میں آ جانا۔ یہ پورا میلاد کا مہینہ کوئی کہہ ہی دے گا نا آپ کو کہ بڑی تسبیح پڑھ لیجئے، لیکن یہ پورا مہینہ نا موبائل جیب میں تسبیح ہاتھ میں، انشاءاللہ تو کہہ دیں، اور سارا دن درود پڑھنا ہے رسول پاک۔ درود پتہ فائدہ کیا کرتا ہے؟ زبان کو میٹھا کر دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، روح کو تازہ کر دیتا ہے، اور ایک دفعہ پڑھو تو 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 رحمتیں، اور پڑھتے رہو تو دائیں بائیں رحمت ہی رحمت رہتی ہے، ہر وقت ہی رحمت، ہر وقت ہی رحمت، ہر وقت ہی کمال۔ اپنا دل پورا لگا لو درود پاک کے ساتھ، اور ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہتا ہوں، میلاد پہ بھی نا پیروں کے، درویشوں کے، یہ سارے تو کہتے ہیں میلاد میں، سارے کہتے ہیں جی میلاد شریف کا لنگر ہے جی شفا والا، کہتے ہیں نا سارے، تو پھر کوئی عرض نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ساری قوم کھائے گی نعت خواں بھی وہی کھائے گا انشاءاللہ۔ شفا والا جو ہوا، پیر صاحب، خطیب صاحب، درویش صاحب سارے کھائیں گے وہی شفا والا لنگر۔ او میلاد والے دن بھی غریبوں کو تم لنگر صحیح کر کے نہیں دیتے، وہ بھی وی آئی پیز کا لنگر ہی رہ جاتا ہے۔ خدا را اچھا کر کے تم کھانا بناؤ، اور جب وہ لنگر پکاؤ تو کوشش کرو کہ غریبوں کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ وہ ماڑا جدے بچے بوٹیاں نہیں کھاندے، وہ پوچھے گا نا اپنے والد نو کہ ابا جی اج بڑیاں رج رج بوٹیاں لبدیاں پئیاں نے، تو کمال ہو گئی ہے، یہ بریانی کمال ہے کیا؟ تو ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑے غریب آدمیوں کو، پتر اج تینوں کوئی نہیں ڈکن لگا تو رج کے کھاج میرے نبی پاک دا میلاد۔ لیکن یہ بھی تم نے وی آئی پیز الگ کر دیے، امیر الگ کر دیے، اس کا لنگر یہ ہے، اے ساڈا مہمان خصوصی، اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتے جس کو 25 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتا جسے 30 سال ہو گئے ہیں مسجد میں جھاڑو دیتا ہے؟ وہ نہیں مہمان خصوصی بن سکتا؟ صرف اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین پارائنا نہیں۔ حضور کے غلاموں سے پیار کرو، اور میلاد مبارکہ میں حسن پیدا کرو، اور تازگی پیدا کرو، اور کسی غریب کی بیٹی کے بیاہ کی کوشش کرو، تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس بات سے فائدہ اٹھائے کہ حضور کا میلاد شریف آیا۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے محسوس ہو کہ کوئی میلاد نہیں منایا جا رہا، اپنا آپ دکھایا جا رہا ہے، کوئی کام نہ کرنا اس میں تو درویشی۔ مجھے ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ میرے کسی دوست نے میلاد ریلی پہ لکھ دیا زیر قیادت، میں نے کہا حضور کے نام کا جلوس اور میں قیادت کروں گا؟ چلے نظم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بندہ آگے چلے گا یہ پیچھے چلے گا، ورنہ یہ حضور کا میلاد ہے، جو سب سے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی محبوب کی نظر میں اتنا ہی زیادہ معتبر ہے جتنا کہ سب سے کوئی آگے چلنے والا۔ اس لیے اپنے لہجوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، عشاء پڑھے بغیر نہ سونا۔
اور آج تگڑا الارم لگانا ہے، انشاءاللہ فجر با جماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور صبح کی فجر سے ارادہ کرنا ہے کہ فجر کے بعد پہلے تلاوت ہوگی، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک ہوگا. اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی ہے، خوشی کے موقع پہ اپنوں کو نہیں بھولنا. اب بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بعض بچے بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں اگر موبائل ہاتھ میں رہے تو. اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی سب کو. آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتا ان کو. دوستو، عید یہ جو کسی جس کو نہ بھی نہ منانا ہو، جب بندہ بیٹا بیانے لگتا ہے تو خوشی بڑی ہوتی ہے نا. وہ بندہ کہتا ہے چل یار جانا تے میں نہیں سی، پر منڈے دی شادی ہے. عید کے موقع پہ بندہ دشمنوں کو بھی، جن سے مخالفت ہو ان کو بھی فون کرتا ہے. جس رشتہ دار سے ناجائز ناراض ہو نا، بغیر وجہ شرعی کے، میلاد سے پہلے پہلے اسے مناؤ، اسے فون کرو. تو اسے کیوں نہیں ہاں نہ کی تھی جی، نہیں پروگرام، ہلکا ہلکا ایسے ایسے کرتے ہو انشاءاللہ تو کہو. تسی آکو حضرت صاحب ایڈا اوکھا کام ہی دس چڑیا جی، سوکھا سوکھا دسو. اسے کرو فون، اور اسے فون کر کے جب تم کہو گے نا السلام علیکم تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائیا خیر ہے، تو مینوں ہی فون کر لیا. تو اسے کہو نا، پھر اسے کہو نا میں نہیں سی کرنا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، اے کھیڈاں ہن بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. پر حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، میں تینوں کدوں فون کرنا، میری بھی کوئی آکڑ ہے معاذ اللہ، پر ہن کرنا ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں. ہم نے اپنوں کو قریب کرنا ہے، پیار کرنا. میلاد کی بولی محبت کی بولی ہے، اور یہ خوب بولنی ہے. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. اس لیے اس ذوق سے اس سال میلاد منانا ہے. آپ بہت بڑی تعداد میں آئے، جو سب سے پیچھے ہیں اور سب سے اینڈ میں اور سب سے تکلیف میں ہیں. میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، میں تو نہیں دیکھ رہا، تو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے کریم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص ہی رحمت فرما، ہر ایک پر اپنی خاص نگاہ فرما، اور محبوب کی خیرات سب کی جھولیوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے. سلام ہوگا اور پروفیسر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے.